یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ترجمہ قرآن پاک دوسرا پارہ تیسرا رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت یعنی مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب بھی کوئی مہم، کوئی مشکل زندگی مبارک میں وقت آتا تھا تو آپ کا یہی عمل مبارک تھا کہ آپ نوافل کا اہتمام کرتے اور یہ دعا ضروری اور پھر صبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی، اس پر یہ عمل ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل، شان نزول نہیں ہونی جی شان نزول آ کے ولا تقولوا لمن يقتل، شان نزول کے بغیر آیت سمجھ نہیں آتی۔ آج ان کی یہ بھی پوچھ رہا ہوں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کی شان نزول بھی ہے کوئی؟ یہی ہے نا، یہ بتائیے۔ اچھا بھائی، کوئی مشکل پیش تاکہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ یہ اختیار کرتے تھے نوافل کا سلسلہ اسی آیت کی رہنمائی کے ساتھ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ولا مت تقولوا، تم کہو، لمن يقتل، ان لوگوں کو جو قتل ہو گئے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ سبیل کا معنی ہوتا ہے رستہ، اس کی جمع ہے سبل، ٹھیک ہے، اور اموات مردہ، ٹھیک ہے، میت ایک ہو گئی، اموات اس کی آگے جمع ہو گئی۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، حیات زندگی کو کہتے ہیں نا، تو احیاء وہ زندگی والے، ولیکن لیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ ان کی زندگی ہم نے کیسے عطا فرمائی ہے، ہماری سوچ اور سمجھ سے یہ معاملہ ورا ہے، ماورا ہے۔ بدر کا جب مارکا ہوا تھا تو اس میں صحابہ پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئی 14، تو کچھ لوگوں نے ایسے باتیں کی نا کہ وہ تو دنیا کی جو عیش تھی یا جو دنیا کی سہولتیں تھیں ان سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ پہ اس کی مزید تفصیل بھی ہے، لیکن فی الحال ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کو شعور نہیں۔ وہ اس طرح زندہ ہیں، ایک آدھ بات اس حوالے سے کہ میں اپنی زبان سے زندہ ہوں، اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، اپنے دماغ سے محسوس کر رہا ہوں۔ میرا زندہ ہونا میری زبان ثابت کر رہی ہے، اور شہیدوں کا زندہ ہونا میرے رب کو قرآن ثابت کر رہا ہے، فرما رہا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، واو تو ہی نا اور کے لیے، اور لام ہے ضرور، نبلونکم، ہم ضرور ضرور آزمائیں گے۔ یہ نبلونکم میں جو نون پر شد ہے نا آگے، اس کا معنی بھی ضرور ہوتا ہے، ضرور ضرور۔ وہ جو صرف میں آپ پڑھتے ہیں نا، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، ایک نون پر جزم ہوتی ہے، اس کا معنی بھی ضرور ہے، ایک نون پر شد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہی نون ثقیلہ یہاں پہ لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے ضرور۔ ایک جو پہلے لام آیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں، وہ لام اس کا معنی ہے ضرور، تاکید والا لام اسے کہتے ہیں، اور دوسرا نون ثقیلہ لگ گیا، تو اب دو مرتبہ ضرور ضرور کہیں گے۔ ضرور ضرور بھی کہہ لیتے ہیں، ضرور ضرور کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، وہ بھی اردو میں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، تمہیں، قوم کا معنی ہے تم، یہ ڈائریکٹ یہ حاضر کثیر ہے، ٹھیک ہے جی، اور اگر غائب کو ہوتے تو پھر ہم آ جاتا، ٹھیک ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مختلف اشیاء سے، مختلف طریقوں سے، مختلف اینگل سے، مختلف چینل پہ جا کے، ٹھیک ہے، مختلف اسٹیشنوں پہ، ایئرپورٹ پہ بھی چلے جائیں۔ من الخوف، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ خوف، آپ کو خوف دلا کر دیکھیں، ابھی حال ہی میں جو سلسلہ ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے کیا ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، تو یہ آزمایا گیا، بظاہر ان کی طرف سے اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ آزمائش جو ہے نا، وہ بزرگ فرماتے ہیں آزمائش، پہلے میں نے آپ کو سنایا تھا، آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جو محترم لوگ ہیں اللہ کے ہاں،
جن کا احترام اور مقام ہے، اللہ نے انہیں ایک شان دی ہے، ان کو آزمائش ضرور آتی ہے، بلکہ ان کی ایک نشانی ہے ان کا آزمایا جانا۔ آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم، جن پہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کرم فرمانا چاہتا ہے انہیں پھر آزماتا ہے۔ آزمانا اس کے لیے کیا ہے، اس کو تو سب کچھ معلوم ہے نا، اس نے دنیا والوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو مشکل وقت میں ثابت قدم رہتے ہیں، اور یہ ہیں کہ جو لیٹ جاتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف سے آزمائیں گے۔ دوسرا وَالْجُوعِ، آقا کشی سے، بھوک سے لا کر، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی چیز میں کمی کر کے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے بعد تو کوئی کمی نہیں ہے، نہ اسے کوئی لوڑ ہے، نہ اس کے بعد کوئی تھوڑ ہے، تو وہ ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ تو ہمیں آزمانے کے لیے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں کہ یہ جب بھوکے ہوتے ہیں تو تب یہ پھر میرے ساتھ کون سا رویہ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں دیتا چلا جاؤں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ذرا سا ہاتھ کھینچوں تو پھر یہ جناب منہ بسور لیں اور بگاڑ لیں۔ ایسا کریں گے یا صبر کے ساتھ کریں گے، ٹھیک؟ تو یہ آزمائش ہے۔ بھوک بھی، پہلا خوف، دوسری بھوک، تیسرا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، وہ جو نقص امن آپ کہہ رہے تھے نا، نقص امن، جی جی، نقصان تو ٹھیک ہے، وہ ایک ہے صفت مشبہ اسے کہہ لیں یا مصدر کہہ لیں، اصل میں نون پر زبر ہی ہے۔ نقص امن، امن میں وہ جو ہے نا وہ خلل ڈالنے والا یا اس کو کاٹنے والا، ٹھیک ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں نقصان کر کے، ٹھیک ہے، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے بندے کی۔ بعض اوقات فصل تیار ہوتی ہے اور اللہ معاف کرے اولے پڑ جاتے ہیں، یا بارش اس طرح زیادہ ہو گئی، یا جھکڑ طوفان ہو گئے، یا پتہ نہ خاصا آگ لگ گئی وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی آزمائش ہے، اس کی ایک صورت ہے۔ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں بھی، بعض اوقات انسان بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی عضو کٹ جاتا ہے، اللہ نہ کرے، اس کی کوئی طاقت چلی جاتی ہے، نظر، دانت وغیرہ گر جانا اور اس طرح کا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں بھی، ٹھیک ہے، پہلے مالوں کی بات تھی کہ اس میں کوئی چک لے جاتا ہے، یا چوری کر لیتا ہے، یا وہ چھین لیتا ہے، یا کس طرح، اور ثمرات، ویسے تو پھل باغات کے بھی ہیں، لیکن یہاں سب سے پہلے پھل مراد ہیں انسان کی اپنی اولاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کا کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو فرشتے بھیجتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ جاؤ ذرا دیکھو میرے بندے سے میں نے جب وہ بچہ لیا، اس نے اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کی تو وہ کیا کہتا تھا، میں نے تو اس کے دل کا پھل اسے لے لیا۔ اچھا، تو وہ کیا کہتا تھا، انہوں نے آگے سے وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس کے دل پہ مطلب بڑی سخت بیتی ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ ہم تیرے لیے ہیں اور تیری طرف پلٹ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہے تو آگے آ رہا ہے۔ اچھا، ثمرات، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ صبر کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نا۔ ابھی آپ پر کوئی خدا نخواستہ مصیبت آ جائے تو آپ وبیلہ کریں گے تو کیا وہ مصیبت ٹل جائے گی؟ نہیں چلے گی، تو وہ آپ وبیلہ کر کے ایک اور مصیبت اپنے ساتھ لے لیں گے، دوسرے کو بھی پریشان کر دیں گے۔ تو صبر اسے کہتے ہیں، اس کی تشریح میرے آقا علیہ السلام کے ایک فرمان مبارک سے یوں ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہے کہ جیسے آپ کو صدمہ آیا ہے آپ نے اس کو فیس کیا ہے، خندق پریشانی سے برداشت کیا ہے، تحمل سے اور برداشت سے آپ رہے ہیں۔ اس میں کون سی ہنسنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ آپ نے صبر کیا فوراً، بعد میں تو آپ صبر کریں گے، تب کیا نہ کیا تب کیا۔ وہ ایک عورت جس طرح اس کا بیٹا مر گیا تو آقا علیہ السلام قریب سے گزرے، وہ میرا کہہ رہی تھی کیا تھی، آپ نے فرمایا کہ صبر کرنا، اس طرح انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر، اس نے نہیں دیکھا کہ کون ہے، انہوں نے کہا کہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ میں ہی جانتی ہوں، آپ جائیں۔ تو کچھ دیر کے بعد پھر صبر آ ہی جاتا ہے، جب آیا تو پوچھا کہ وہ کون تھے، تو بتایا کہ سرکار سے حاضر ہوئی، سرکار میں نے پہچانا نہیں، تو میں آپ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ تو صبر آ ہی جاتا ہے، اس وقت صبر کرنا تھا، وقت ہی وہ تھا۔ کہتے ہیں زمین کا منہ ٹھنڈا ہے، اس کا یہ
کنسپٹ کے ایک بندہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن نہیں لیتا، ایک تو یہ ہے. جی تو ایک قاری کو جی سکتا تو کہے گا جا تجھے اللہ تیرے ساتھ جو کرے گا کرے گا، قاری نہیں سکتا. اس کے بارے میں کیا اس میں یہ ہے کہ جو صبر ہی میں آتے ہیں جو جی صبر نہیں آتے، لیکن صبر میں فرق یہ ہے کہ جو بدلہ لے سکتا ہے اور نہیں لیتا، ہاں جی یہ بہت عظیمت والی بات ہے، جی بہت اعلیٰ درجے کا یہ صبر ہے. اور جو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا وہ کیا ہے، وہ الباب ساتھی شیرازی علیہ رحمۃ اللہ پر جانے درویش والی بات تو یہ نہیں ہے نا. ہر بار جان درویش بھی ہے، اور انہوں نے ایک اور بھی وہ کہا تھا کہ تواضع کند ہوش مند گزین گداگر تواضع کند نہیں، ایک منٹ ہے یہ اس کو یہ اور نیچے والے میں سے اور یہ جو دوسرے وہ میں جو گزارنا چاہتا ہوں، تواضع ذکردن فرازاں نکوست گداگر تواضع کند خوئی ہوست، کہ تواضع کرنا، عاجزی کرنا یہ بادشاہوں سے اچھا لگتا ہے. جو فقیر ہے، لاچار ہے، وہ بیچارہ تواضع نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. ہاں اچھا. تو اب ایک بندہ کر ہی کچھ نہیں سکتا لیکن آتا اور ایک بندہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا، تو یہ اس سے اچھا لگتا ہے، زیادہ اچھا. جو کچھ نہیں کر سکتا کہے گا تو ہاں، وہ تو قیامت میرا کا بعد میں تو سمجھ لوں گا تجھ سے. تو یہ بھی آتا صبر ہی میں ہے. میں آتا تو صبر نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں. اچھا ٹھیک. صبر چلو کچھ یہ بھی اس کا کہہ دینا کہ میں جا تجھے اللہ سمجھے گا یا کچھ، مطلب گالی گلوچ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ اگر نہیں کر رہا تو یہ بھی تو کچھ ہے. ٹھیک ہے. درجات ہے نا صبر کا درجات ہے نا. اچھا ہاں یہ جو درجات انہوں نے کہا ہے نا، اوپر جانا ہو تو درجے ہوتے ہیں، نیچے جانا ہو تو درکے ہوتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ اب نیچے جو ہے نا سیڑھیاں کی وہ درکے اور اوپر کی درجے بڑھنا. اچھا ٹھیک. آگے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، فرمایا صبر والے وہ لوگ ہیں جن کو مصیبت پہنچے تو قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. رجوع اللہ عرش افضلی لوٹ کے جانے والی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں صلوات من ربہم ورحمہ، جن پر رب کی رحمتیں ہیں، رب کی درودیں ہیں، ٹھیک ہے، رب کی مہربانی ہے. شاباش. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. آگے ایک یہ جو تھا نا اسلام آیا تو اب اس نے اپنے حساب سے سلسلہ آگے کیا، تو جو عمرہ شریف پہ جانے والے تھے یا حج شریف پہ جانے والے تھے ان لوگوں نے کہا کہ جی یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑنا ہے نا، اور یہ جو کہ کفار کا طریقہ پہلے رہا ہے، اس سے پہلے انہی کا قبضہ تھا یہاں پہ، تو تھوڑا سا انہوں نے اس میں توقف کیا صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان سعی کرنے میں. تو رب تعالیٰ جل وعلا نے پھر یہ آیت مبارک نازل فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانوں میں سے ہیں. تم یہ نہ دیکھو کہ یہاں کافر دوڑتے تھے اور وہ صفا پہ بھی وہ اس طرح ادھر بت رکھا ہوا تھا، ایک کا نام اصاف تھا اور ایک کا نام نائلہ تھا، ایک دوسری طرف رکھا ہوا تھا، ان پر یوں ہاتھ لگا کے نا برکت کے لیے ان کے عقیدے کے مطابق وہ کرتے تھے. تو مسلمانوں نے تھوڑا سا اسے وہ بچنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ وہ بت اگر تمہیں یہاں نظر آ گئے کہ ایک صفا پہ پڑا ہوتا تھا اور ایک مروہ پہ اور وہ اس پہ ہاتھ لگاتے تھے، تو یہ جو بیت اللہ شریف کے اندر 360 رکھے ہوئے تھے، ادھر تو تم طواف کر رہے ہو اس گھر میں تو جس طرح یہ اللہ کا نشان ہے اسی طرح وہ بھی نشان ہے. ٹھیک ہے، تو تم نے ان کے عمل کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے حساب سے، جس طرح ادھر تم سارے وجاد آتے ہو نا احکام پورے مقام ابراہیم کے سامنے بھی اور سارے، ادھر بھی تم نے وہی رویہ رکھنا ہے اور صحیح کرنی ہے. نشانیوں سے کیا مراد دیتے ہیں؟ نشانی سے مراد جن سے اللہ کی یاد آئے. اچھا، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے بندے جہاں کچھ وقت انہوں نے گزارا ہے، ٹھیک ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. گویا وہ بندہ اللہ کی ایک
قدرت کا بہت بڑا نشان ہے. اب جس جگہ سے اس کا تعلق ہو گیا ہے یا جس چیز سے جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو وہ بندہ یاد آتا ہے، وہ بندہ یاد آتا ہے جو اللہ یاد آتا ہے. تو یہ نشان سے بات ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت، تو جو اس گھر کا ارادہ کرے، اس گھر کا حج کرے، او اعتمر، او تھا نا او، ٹھیک ہے، تو پھر او کو آگے ملانے کے لیے یہ واو کے نیچے زیر ڈال دی، کیونکہ یہ اصول ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جب کوئی ساکن حرف ہو تو ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر کی حرکت کو استعمال ملاؤ کہ وہ سہولت کے ساتھ مل جاتا ہے. زبر یا پیش میں مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اوے تمرا یا عمرہ کرو، پہلے تو حج کی بات تھی، اب عمرے کی. فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں، کوئی تم پر اس پر کوئی تم پوچھنی ہے علیہ کس بات کی؟ این یطوف بہما، کہ تم ان دو پہاڑیوں کی سعی کرو. یطوف، یہ طواف کا جو لفظ ہے وہی یہاں پہ آیا ہے، لیکن طواف میں یہ ہے کہ آپ نے کعبۃ اللہ کے گرد کتنے چکر لگانے ہیں؟ 7. ٹھیک ہے، انہیں اشواط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اشواط. شوط آپ کہہ دیں پہلے، شین واو اور تو جو نہیں ہوتا آگے، یہ بات نہیں، آگے جو ہے تو موٹا تھا. شوط کی جمع اشواط ہے. اشواط یہ جمع وہ ہے جو 9 سے کم بھی بولی جاتی ہے، 9 تک بولی جاتی ہے. 10 کے لیے یہ جمع کا وزن نہیں ہے، اسے کہتے ہیں جمع قلت تھوڑی. ٹھیک ہے، ویسے وہ جمع کا آپ کہہ رہے تھے نا کہ گروہ کتنی، جماعت کتنی ہو سکتی ہے، تو یہ اس میں 3 سے اوپر والی جماعت ہو سکتی ہے. ویسے تو شریعت میں ابھی 2 کے ساتھ بھی جماعت جائز ہے، 1 کے ساتھ بھی جائز ہے. اگر بندہ کوئی بھی ہو تو آپ کو جماعت والا اہتمام کر لیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا. نیت پہ ہے سارا مدار. لیکن پھر بھی جمعے کے لیے کچھ وہ 3 نمازیں ضروری ہیں پیچھے، تو باقی تھوڑے سے بھی کام چل جاتا ہے. لیکن اصل جو جماعت کا ہے نا وہ کنسرٹ وہ 3 یا 3 سے اوپر کا ہے. اچھا، تو فرمایا کہ یطوف بہما، میں بات کر رہا تھا کہ وہ 7 پورے چکر ہیں. مثلا آپ اس کونے سے چلے گا نا، یوں گھوم کے آئے ہیں، واپس اس کونے تک پہنچے ہیں، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 1. اس طرح آپ کو 7 مرتبہ گھوم کے آنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ طواف پورا اس طرح. اب وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں ادھر ہے نا صفا، ادھر ہے مروہ. صفا سے آپ چلے ہیں، مروہ تک گئے، یہ آپ کا 1 ہو گیا. ٹھیک ہے، ادھر سے آئے تو یہ اب 2 ہو گئے. اصل میں تو یہ 1 ہی ہوا تھا لیکن 2 ہو گئے. اور اس طرح آپ 7 مرتبہ کریں گے. یعنی آپ کو شروع یہاں سے ہوگا اور ختم، یعنی صفا سے شروع ہوگا سائی اور مروہ پہ ختم ہو گئی. اور ادھر طواف جو ہے بیت اللہ شریف کا وہ شروع بھی حجر اسود پہ ہوگا اور ختم بھی ادھر ہوگا. ادھر پورے 7 چکر ہیں اور ادھر جو پھیرے ہیں تو یہ 3.5 بنتے ہیں. لیکن بھلے سے 3 بنے، 3.5 بنے، 2 بنے، 1 بنے، چکر 1 تو بنتا ہی بنتا ہے نا. تو اس لیے پھر اس کو بھی طواف ہی کا نام دے دیا گیا. ٹھیک، یطوف بہما، ان دونوں کا بھی طواف کرو، ان دونوں کے پھیرے کرو. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی تطوع توّن او کرہن، کل یا پرسوں آپ نے پڑھا تھا، توّن کا معنی ہے سیرت میں پڑھا تھا کل ہی تھا، تو رغبت، بتو رغبت، یعنی آپ خوشی سے جو کام کرتے ہیں وہ ہے توّن. اور اگر آپ کو مجبوراً کرنا پڑے گا یا کوئی آپ زبردستی سے کروائے تو وہ کرائے کیا ہے؟ کر. ٹھیک ہے، تو کرم میں جو ہے اسی تو سے یہاں تطوع ہے. تطوع خیراً، جو آپ اپنی خوشی سے اس میں کوئی مزید کرنا چاہتے ہو، اچھائی کا کام، بھلائی کا کام، تو وہ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، کریں. فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ دینے والا ہے. شاکر جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے شکر کرنے والا، اور جب شاکر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا یا شکور استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
بندے کا شکر قبول کر کے اس کو صلہ دینے والا ہے، ٹھیک ہے، علیم علم والا، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ انہوں نے قدردان کی ہے شاکر، یہ قدردان بھی ہے، ہاں ٹھیک کی، ہاں جی، اب قدر وہ اللہ پاک قدر کرتا نظر ہاں جی بے شک قدر جانے گا تو کچھ عطا کرے گا، جی جی ایسی جب اس کو کچھ بے قدر سمجھے گا پھر تو کوئی اس کا قبول کر ثواب نہیں ہے۔ ہاں جی، ان آگے کافروں کے حوالے سے یہ خاص طور پہ اہل کتاب کے لیے جنہوں نے آقا علیہ السلام کے حوالے سے خیانت کا مظاہرہ کیا، فرمایا ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو نازل فرمایا ہم نے، من البینات، روشن باتوں میں سے، والہدا، اور ہدایت کی باتیں، ٹھیک ہے، من بعد اس کے، ما بینا ہو، کہ جو ہے نا واضح فرما چکے ہیں للناس سے، لوگوں کے لیے ہم، ٹھیک، فی الکتاب، کتاب میں، تورات میں یا زبور انجیل میں، وہ باتیں یہ چونکہ جانتے ہیں عام لوگ تو جاہل ہیں، وہ بیچارے جانتے نہیں ہیں، تو یہ ان کو بتاتے ہیں یا ان سے چھپاتے ہیں۔ تو بے شک وہ لوگ جو ہیں جو جاننے بوجھنے کے بعد اور کتاب میں ہماری وہ ساری چیزیں تحریر فرمانے کے بعد ان کو چھپا لیتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا پھر آگے سے رویہ ہوگا؟ فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ جل وعلا لعنت فرماتا ہے۔ لعنت کو 4 حرف بھی کہتے ہیں، لام عین نون، 4 عرب بھیجنا ہے، 4 حرف بھیجنا، جی اردو میں نا تھوڑا مہذب انداز سے۔ لعنت کا لفظی معنی، لغوی معنی ہے رحمت سے دوری۔ 2 چیزیں، ایک ہے رحمت، ایک ہے لعنت۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہے تو پھر لعنت سے بندہ محفوظ ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ ہو رہی ہے تو پھر اس سے معلوم ہے، ٹھیک، اچھا جی۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، اس سے فرشتے بھی اور انسان بھی اور باقی مخلوقات بھی، ساروں کی لعنت مراد ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ، الا مگر، لا الہ الا اللہ میں بھی، کلمے میں بھی آتا ہے یہ لفظ، ادھر بھی آیا ہے، استثناء کے لیے آتا ہے کہ ان لوگوں کو تو یہ ہو گئی، لیکن ان میں سے جو لوگ اس راستے پہ آ گئے جو ابھی آگے بتایا جانے والا ہے، تو پھر وہ لعنت کے سزاوار نہیں ہوگی، بلکہ وہ پھر رحمت کے حقدار ہو جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جو لوگ توبہ کر گئے اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور ظاہر کریں، ٹھیک ہے، مطلب اپنی یہ ساری چیزیں کہ ہم نے واقعی توبہ بھی کر لی اور ہم نے اصلاح بھی کر لی، فاولئک اتوب علیہم، تو میں ان کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہوں، علیہم، ان پر جو ہے نا میں کرم فرماؤں گا، ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اولئک، وہ لوگ، ان لوگوں کی، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ تواب، توبہ قبول فرمانے والا، تائب، ہم جب ہوں گے تو تائب ہے، توبہ کرنے والے، تواب ہماری توبہ کو ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، وماتوا، اور اسی میں مر بھی جاتے ہیں، وهم کفار، وہ کافر ہی مرے، اب ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اس کی ملائکہ کی یعنی فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گی اس میں، کس میں؟ لعنت میں، لعنت میں اور ساتھ میں جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور وہ دیکھتے بھالتے یہ سب کچھ فیس کریں گے، برداشت کریں گے، کچھ کر نہیں پائیں گے، اور مہلت بھی انہیں نہیں ملے گی کہ آپ اس ہاتھ پیر مار کے یا کوئی منت اللہ کر کے جان چھڑا لیں۔ ینظرون، مہلت، انتظار میں بھی تھوڑی مہلت ہوتی ہے نا، جب انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کفار نے آقا علیہ السلام سے ایک دفعہ رب تعالیٰ کے بارے میں پوچھا کہ آپ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو خدا نہ مانے، آپ کا خدا کیسا ہے؟ کوئی اس کے حوالے سے بیان کرے۔ پھر رب تعالیٰ جل وعلا نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی،
فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود حقیقی ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اس سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کی پھر عبادت کی جائے۔ الرحمن الرحیم، بڑی رحمت والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا